بسم اللہ الرحمن الرحیم. Starting with the name of Almighty Allah, who is the King and the Creator. میری طرف سے اور میرے تمام گروپ ممبرز کی طرف سے آپ سب کو محبتوں بھرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. We are going to present a documentary on a historical topic that is early problems of the Pakistan, presented by us and under the supervision of one of the great journalists of the Pakistan, Sir Zabir Saeed. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک انیشیل پرابلمز فیسڈ بائی پاکستان آفٹر انڈیپینڈنس. پاکستان 14 اگست 1947 کو مرز وجود میں آیا. ابتدا سے ہی پاکستان کو بہت سی مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا. یہ ایک الگ بات ہے کہ جب بھی کوئی ایک نیو ریاست وجود میں آتی ہے تو اسے بہت سی مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پاکستان نے کچھ ایکسٹرا مشکلات اور مسائل کا سامنا کیا. یہ مشکلات اور مسائل صرف اور صرف انڈیا اور انگریزوں کی طرف سے دی گئی تھی. یہ انڈیا اور انگریزوں کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی تاکہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکے. اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ہندوستان آج تقسیم تو ہو رہا ہے، بٹ آئی ہوپ کہ یہ ڈویژن زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکے گی. بہت جلد جن دو ممالک کو آج ہم الگ کر رہے ہیں پھر سے ایک ہو جائیں گے. مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، میں عرب سے ہوں، عرب مجھ میں نہیں، لیکن میں ہند سے نہیں پر ہند مجھ میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو ہمارے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اس پر ایک شعر یوں فرمایا، جہاں سے آئی میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا، وہی میرا وطن، وہی میرا وطن. چلتے ہیں ہم ان مشکلات اور ان ایشوز کی طرف جن سے پاکستان کو دوچار ہونا پڑا اور جن مشکلات اور مسائل کو پاکستان نے فیس کیا. فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ایشو، مہاجرین کی آباد کاری. قیام پاکستان کے بعد بھارت میں رہنے والے مسلمانوں نے اپنے نیو وطن میں آنے کا فیصلہ کیا. لاکھوں خاندان اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان کی طرف روانہ ہوئے. تقریباً 65 لاکھ لوگ بھارت سے پاکستان آئے اور پاکستان سے 55 لاکھ لوگ تقریباً انڈیا گئے. جب یہ مسلمان بھائی پاکستان آئے تو انہیں عارضی کیمپوں میں رکھا گیا. ان کی خوراک، رہائش اور دیگر ضروریات کی فراہمی کے لیے حکومت پاکستان نے تیزی سے منصوبہ بندی کی. مقامی عوام نے اپنے مسلمان بھائیوں کو خوش آمدید کہا. حکومت اور عوام کی مشترکہ کوششوں سے مہاجرین کی ضروریات پوری کی گئی. مہاجرین کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کیمپوں میں گنجائش نہ رہی. لوگوں کو جہاں سر چھپانے کو جگہ ملتی وہیں ڈیرے ڈال دیتے. مہاجرین کی بحالی ایک بہت بڑا چیلنج تھا. انگریزوں کا خیال تھا کہ اتنی زیادہ تعداد میں مسلمانوں کا پاکستان میں جانا پاکستان کو تباہ کر دے گا. دنیا میں ہجرت کی اتنی بڑی تعداد کا واقعہ کہیں رونما نہیں ہوا تھا. سیکنڈ نمبر پر انفیئر باؤنڈری ڈسٹریبیوشن بائی سر ریڈکلف. 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا. مسلم اکثریتی علاقے پاکستان اور باقی علاقے بھارت کا حصہ بنیں گے. علاقوں کی حد بندی کے لیے ایک کمیشن بنانے اور اس کی ثالثی کو قبول کرنے پر اتفاق رائے ہوا. ایک برطانوی ماہر قانون سر ریڈکلف کو یہ ذمہ داری سونپی گئی. سر ریڈکلف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر غیر منصفانہ تقسیم کی. مسلم اکثریت کے بعض تسلیم شدہ علاقوں کو ایک سازش کے تحت بھارت میں شامل کر دیا گیا. آبادی کے مطابق طے پانے والے نقشے اور اس پر کھینچی گئی لکیر کو بدل دیا گیا. گرداسپور اور اس کے علاوہ ضلع فیروز پور کی تحصیل زیرہ اور بعض دوسرے مسلم اکثریت والے علاقے بھارت کے حوالے کر دیے گئے. گرداسپور کے علاقے کو بھارت میں شامل کرنے سے بھارت کو ریاست جموں کشمیر تک رسائی مل گئی. سر ریڈکلف کے وارڈ نے نہ صرف مسلمانوں کو ان کے علاقوں اور حقوق سے محروم کر دیا بلکہ دونوں اقوام کے درمیان مسئلہ کشمیر کی صورت میں مخالفت کا ایسا بیج بویا جو آج بھی موجود ہے.
economic problems faced by Pakistan. First one is lack of industries. متحدہ بھارت میں جو آرڈیننس فیکٹریاں کام کر رہی تھی ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا ہو. بھارت آرڈیننس فیکٹری تو کیا اس کی مشینری کا کوئی پرزہ بھی پاکستان منتقل کرنے پر آمادہ نہیں تھا. کافی تکرار کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ پاکستان کو 60 ملین روپیز دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی آرڈیننس فیکٹری قائم کر سکے. بھارتی حکمرانوں نے اثاثوں کی تقسیم میں بھی ناانصافی سے کام لیا. متحدہ برصغیر کے ریزرو بینک میں تقسیم کے وقت 4 بلین روپیز جمع تھے. پاکستان کا حصہ 750 ملین روپیز تھا. بین الاقوامی سطح پر اپنی ساکھ قائم رکھنے کی مجبوری کی وجہ سے بھارت نے پاکستان کو 700 ملین روپیز دیے، جبکہ 50 ملین روپیز ابھی تک بھارت کے حصے میں ہیں. 4 نمبر پر ایڈمنسٹریٹو پرابلمز مین انتظامی مشکلات. پاکستان کو ابتدا سے ہی انتظامی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جس وقت 1861 میں انڈین سول سروس کا ایگزام آیا تو ہندو انگریزی کی طرف رجحان کر چکے تھے اور وہ انگریزی حاصل کر رہے تھے اور وہ سرکاری ملازمتیں بھی لیتے تھے. لیکن پاکستان اور مسلمان جو کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد صرف اسی بات میں جنگ کر رہے تھے کہ یہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے یا نہیں، یہ تعلیم اسلامی ہے یا غیر اسلامی. ہم انہی مشکلات میں پڑے ہوئے تھے اور ہندو تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو اس سے یہ ہوا کہ سارے ملازم جو بڑی بڑی پوسٹ پر تھے وہ صرف اور صرف ہندو تھے. اور جب ہندوستان تقسیم ہوا تو پاکستان کے علاقوں میں سرکاری ملازمتوں پر فائز غیر مسلم بڑی تعداد میں بھارت چلے گئے. دفاتر خالی ہو گئے. دفاتر میں فرنیچر اور ٹائپ رائٹروں وغیرہ کی بھی کمی تھی. اکثر دفاتر نے کھلے آسمان تلے کام کا آغاز کیا. ہندو بھارت جاتے ہوئے دفتری ریکارڈ بھی غائب کر گئے، جس کی وجہ سے دفاتر میں کام کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آئی. 5 نمبر پر انجسٹ ڈویژن آف آرمڈ فورس مین فوج کی تقسیم. برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کو دونوں نیو ممالک میں تناسب کے مطابق تقسیم کرنا بھی ضروری تھا، لیکن اس معاملے میں بھی انصاف سے کام نہ لیا گیا. بھارت پاکستان کو کمزور رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ بھارت کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائے. تقسیم سے پہلے متحدہ ہندوستان کا کمانڈر چاہتا تھا کہ افواج کو بانٹا نہ جائے اور انہیں ایک ہی کمانڈر کے ماتحت رکھا جائے. مسلم لیگ نے اس کے موقف کو تسلیم نہ کیا اور اصرار کیا کہ فوجی وسائل اور اثاثے دونوں ممالک میں بانٹ دیے جائیں. حکومت برطانیہ کو یہ مطالبہ ماننا پڑا اور بھارت اور پاکستان میں تمام فوجی اثاثے بالترتیب 64% اور 36% کے تناسب سے تقسیم کر دیے جائیں. عام فوجی اثاثوں کی تقسیم کا جو فارمولا بھی بنایا گیا، حکومت ہند نے اسے بھی مسترد کر دیا، جس سے مزید حالات پیچیدہ ہو گئے. 6 نمبر پر واٹر ایشو. واٹر ایشو بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. تقسیم برصغیر نے دریاؤں کے قدرتی بہاؤ پر اثر ڈالا. بین الاقوامی قانون کے مطابق دریا کا قدرتی راستہ برقرار رکھا جاتا ہے اور جن 2 یا 2 سے زیادہ ممالک سے دریا گزرتا ہے وہ اس کے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی بھی دوسرا ملک دریا کا رخ بدل کر کسی دوسرے ملک کو ابھی وسیلہ سے محروم نہیں کر سکتا. پنجاب 2 حصوں میں منقسم ہوا تو دریاؤں کی بھی تقسیم عمل میں آ گئی. راوی، ستلج اور بیاس بھارت کی سرزمین سے گزر کر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں. اس نے اپریل 1948 میں مغربی پنجاب کو آنے والے پانی کا راستہ روک لیا. یہ قدم پنجاب اور سندھ کی معیشت کو تباہ کرنے کے مترادف تھا. عالمی بینک کی مدد سے دونوں ممالک کے مابین 1960 میں ایک معاہدہ سنتاس طے پایا. 3 دریاؤں راوی، ستلج اور بیاس پر بھارت کا حق مان لیا گیا اور دوسرے 3 دریاؤں پر سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو سونپ دیے گئے. ایٹ نمبر پر کشمیر ایشو. پاکستان اور بھارت کی دشمنی کی مین ریزن مسئلہ کشمیر ہے. قیام پاکستان کے وقت کشمیر کی قریباً 80% آبادی مسلمان تھی. وہاں کے مسلمانوں کی شدید خواہش تھی کہ کشمیر کو پاکستان میں شامل کیا جائے، لیکن وہاں کے ڈوگر راجہ ہری سنگھ پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف تھا.
اس نے انتہائی ناانصافی سے کام لیتے ہوئے کشمیر کا الحاق بھارت سے کر دیا اور بھارتی فوجوں کو کشمیر میں داخل کر کے یہاں بھارت کا تسلط قائم کر دیا۔ اس پر کشمیری مسلمانوں نے علم جہاد بلند کر دیا اور وادی کے قریباً 1/3 حصے کو بھارتی فوجوں سے آزاد کرا لیا۔ جب مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل میں لے جایا گیا تو سلامتی کونسل نے ایک قرارداد کے ذریعے کشمیر میں جنگ بندی کی اپیل کی، چنانچہ 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی عمل میں آئی۔ سلامتی کونسل نے پاکستان کے اس موقف کو تسلیم کر لیا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ریاست کی عوام کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ بھارت کو علم تھا کہ کشمیر کی عوام پاکستان ہی کے حق میں ووٹ دے گی، لہٰذا اس نے ٹال مٹول کے پالیسی اختیار کی۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اب تک حل نہ ہو سکا۔